رہنما اصول ہے، یونیورسل ٹروتھ. کبھی بھی شو آف نہ کریں. آپ جو ہیں، جیسے ہیں ویسے ہی رہیں. میانہ روی. جس چیز کی ضرورت نہ ہو اس کے بارے میں تو آپ سوچیے بھی نہیں. السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آصف رضا کاس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل رائٹرز کلب. دوستوں، یہ میری تیسری ویڈیو ہے. اٹس اے پارٹ 3 جو کنٹینیوشن میں ہے ٹائم مینجمنٹ، پیپل مینجمنٹ اور آج ہے منی مینجمنٹ. تو دوستوں، تقریباً ہم سب اس بات کی اہمیت کو جانتے ہیں کہ پیسے کی کیا ویلیو ہے. زندگی میں اگر میں کہوں پیسہ ہی سب کچھ ہے تو یہ بات غلط نہیں ہے. رشتے، دنیا کی اور تمام نعمتیں کسی نہ کسی طرح سے اس پیسے سے جڑ جاتی ہیں. ایک بات ہے کہ آپ پیسے سے کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ آپ سے پیار کرے. دکھاوے کے لیے ہو سکتا ہے کر لیں، آپ اس کو 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ روپے اس کے اکاؤنٹ میں جمع کرا، وہ دنیا بھر میں ڈھول لے کے پیٹتا رہے گا کہ وہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے. سچا اس کے اندر اس کے دل میں آپ کا احساس ہو. لیکن یہاں میرا ٹاپک یہ نہیں ہے. میرا ٹاپک یہ ہے کہ جو پیسہ آپ کے پاس ہے یا جو پیسہ آپ کماتے ہیں یا آپ کمائیں گے، اس کو آپ مینیج کیسے کریں. دنیا بھر میں جتنی بھی مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس لوگ ہیں، غربت کی میں یہاں بات نہیں کر رہا کیونکہ غربت کا کرائیٹیریا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے منی مینجمنٹ. کیونکہ ان کے پاس اتنا پیسہ اگر ہو کہ وہ اپنی لائف کو مینیج کر سکیں تو وہ غربت میں کیوں آئیں. تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جن کا تعلق مڈل کلاس سے ہے، یہ وہ کلاس ہے مڈل کلاس، وہ ان لوگوں کا گروپ ہے جن کی زندگی پے چیک ٹو پے چیک، اپنی آمدنی جو ان کو ہر مہینے ان کو ملتی ہے اس کی بیسس پہ زندگی گزارتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں ان میں کہ جو پیسے بچا بھی لیتے ہیں، کچھ اپنی خواہشوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، کچھ پلاننگ کو چینج کر دیتے ہیں. منی مینجمنٹ دراصل اس پلاننگ کا نام ہے جس کے اندر آپ اپنے آنے والے پیسے کو یا رکھے ہوئے پیسے کو بہتر طریقے سے استعمال کریں. مثال کے طور پہ میری سیلری ہے 1 لاکھ. اب اگر 1 لاکھ کے اندر میں مینیج کرنا چاہتا ہوں تو مجھے بجٹنگ کرنی پڑے گی، اور اس بجٹنگ کے لیے مجھے ایک پلان بنانا پڑے گا کہ کس کام میں کتنے پیسے خرچ کروں. کرائے کا مکان ہے تو کرائے کے، اگر مکان موگیج ہے تو موگیج کی قسط جائے گی، گھر کی مینٹیننس ہے. اور اس منی مینجمنٹ کے اندر آپ کو یہ بھی پلان کرنا پڑے گا کہ کیا آپ اپنے اس پیسے میں سے کچھ پیسے آپ انویسٹ کر سکتے ہیں کہ جس سے آپ کو ایکسٹرا انکم ہو. آپ اس پیسے کا بہترین استعمال آپ لائف پالیسی لے سکتے ہیں، شیئرز میں انویسٹ کر سکتے ہیں، آپ چھوٹے موٹے کاروبار میں انویسٹ کر سکتے ہیں، اپنے کسی دوست رشتہ دار یا اپنا کچھ ذاتی کاروبار کر سکتے ہیں. اس کے اندر آپ کے دوسرے آپ کے فیملی ممبرز اس میں آپ کا ہاتھ بٹائیں. سینکڑوں ہیں، بہت ہیں، یقیناً اس میں انویسٹمنٹ چاہیے ہوگی. اس انویسٹمنٹ کے لیے آپ ذرائع ڈھونڈ سکتے ہیں، 1 سے 2 پارٹنر ہو سکتے ہیں. لیکن ان ساری چیزوں میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ آپ کی جو لگی بندی آمدنی ہے اس کو اس طرح سے مینیج کریں کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ رولنگ کوسٹر نہ بنے. کنجوسی بھی نہ کریں،
اعتدال کو اپنائیں، درمیانہ میانہ روی اس کو اختیار کریں. آپ یہ سوچ لیں کہ کیا آپ کو ہر مہینے اس شاپنگ کی ضرورت ہے جو آپ یا آپ کی فیملی اپنے لیے یہ کرتی ہے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ سب ایک پیج پہ ہوں. آپ کی فیملی اور آپ کے جو آپ کے ساتھ آپ کے پیرنٹس اگر آپ کے ساتھ رہتے ہیں تو یقیناً ان کی ذمہ داری بھی آپ کی ہی ہے. تو ان کی جو ضرورت زندگی ہے، یہ سوچنا اور دیکھنا آپ کا کام ہے کہ آپ ان کی ان ضرورتوں کو کیسے پورا کریں. کیونکہ جب آپ چھوٹے تھے، جب آپ لوگ بچے تھے، تو وہ یہی تو مینج کرتے تھے. وہ تینوں چیزیں ہیں. وہ ٹائم مینج کرتے تھے، پیپل مینج کرتے تھے اور منی مینجمنٹ کرتے تھے. اسی لیے تو آپ آج قابل ہو گئے ہیں، آپ پڑھ لکھ کے بڑے ہو گئے. ماں باپ کی اہمیت کیا ہے زندگی میں اگر آپ کو یہ پوچھنا ہو، کیونکہ میں زیادہ تر میں اپنے مضامین میں اور اس میں ماں باپ کی اہمیت بہت بیان کرتا ہوں. کیونکہ دنیا میں دیکھیں، آپ کو ہر چیز دو مل جائیں گی. آپ کے 4 بہن بھائی ہو سکتے ہیں، آپ کے 5 بچے ہو سکتے ہیں، لیکن ماں باپ ایک ہی ہوں. اور جب چیز ایک ہو تو پھر اس کے ساتھ تو پھر کمپرومائز کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو جو اصل چیز ہے، میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں واپس، کہ جو اصل چیز ہے منی مینجمنٹ، وہ یہ ہے کہ آپ بہترین جملہ جو آج تک آپ اور ہم کہتے آئے ہیں اور سنتے آئے ہیں، اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائیں. یا تو اپنے وسائل ایسے کریں کہ آپ کی کیپیسٹی، خرچ کرنے کی صلاحیت، استعداد بڑھ جائے. لیکن اگر آپ کی آمدنی لمیٹڈ ہے، آپ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، تو آپ کو بہت سی چیزوں سے پرہیز کرنا پڑے گا. جیسے شوگر والے چینی سے پرہیز کرتے ہیں نا، اس کے پاس چاہے کروڑوں روپے کیوں نہ ہو، لیکن چینی چائے میں وہ پھر بھی نہیں پیے گا. بس آپ کو یہی ہے، چاہے ضرورت کتنی ہو، تمنا کتنی ہو، خواہش کتنی بڑی ہو، اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ نہیں کریں گے. یہ منی مینجمنٹ کا بیسک ڈی این اے ہے کہ بغیر ضرورت کوئی چیز نہ خریدیں. تو دوستوں، میں سم اپ کرتا ہوں اپنے اس ٹاپک کو، منی مینجمنٹ کو، کہ منی مینجمنٹ وہ ہے میانہ روی. جس چیز کی ضرورت نہ ہو اس کے بارے میں تو آپ سوچیے بھی نہیں. پرائرٹیز اگر آپ کی لائف میں ہیں، انہیں استعمال کیجیے، پلاننگ کو استعمال کیجیے، چیزوں کی اہمیت کو استعمال کیجیے. اپنی آمدن جو ہے، جتنی آپ کی چادر ہے اتنے پاؤں پھیلائیں. اور منی مینجمنٹ کا ایک اور جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی آپ سے پیار کرتا ہے، آپ کی اس حقیقت کے ساتھ کہ آپ ایسے ہیں، آپ غریب ہیں، آپ مڈل کلاس ہیں، آپ امیر ہیں، بغیر کسی لالچ کے اگر وہ آپ کے ساتھ دوستی رکھتا ہے اور رشتہ داری ہے تو اس کو رشتہ داری کے طور پہ ہی لیتا ہے، آپ کو یوز نہیں کرتا ہے، تو سب سے بیسٹ ہے. تو منی مینجمنٹ کے اندر کی جو مالی حیثیت ہے، وہ آپ کے تعلقات پر اس کا اثر نہ پڑے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس چیز کو افورڈ کر سکتے ہیں تو بے شک خریدیں. اس کے لیے غیر ضروری طور پہ قرضہ لے کے اس چیز کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میں عام روزمرہ کے معاملات کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ 5 لاکھ کا گھر نہیں خرید سکتے یا آپ 1 کروڑ کا گھر نہیں خرید سکتے، تو آپ کو ایک فیسلٹی ملتی ہے کہ آپ بینک سے مورگیج کر لیں.
میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، اگر مارگیج کی قسط 1 کروڑ کے گھر کی قسط اگر آپ کی بنتی ہے 2 لاکھ، آپ افورڈ کر سکتے ہیں 2 لاکھ ضرور لیجئے، لیکن اگر آپ افورڈ نہیں کرتے ہیں تو آپ 50 لاکھ کا گھر لیجئے، 25 لاکھ کا لیجئے، 20 لاکھ کا لیجئے۔ اگر آپ وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ کرائے کے مکان میں رہیے، لیکن اپنے آپ کو برڈن اگر آپ کرتے ہیں، یقین جانیں زندگی مشکل سے مشکل ہوتی جائے گی۔ آپ اتنا ہی کریڈٹ کارڈ پہ خرچ کریں جتنا آپ پے کر سکتے ہیں، آپ افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ بغیر پلاننگ کے، بغیر یہ سوچے سمجھے آپ خرچ کریں گے تو یقین جانیں آپ کا آج سے زیادہ مشکل آپ کا کل ہوگا، کیونکہ آج تو آپ نے اپنے لیے ایک سہولت خرید لی، لیکن آنے والے کل کو اس سہولت کے بدلے جو آپ کو پے کرنا پڑے گا، آپ یقین جانیں کہ آپ اس مشکل میں آ جائیں گے کہ آپ کی یہ سہولت جو آج آپ نے لی ہے وہ آپ کو ایک پہاڑ لگنے لگے گی۔ تو سوچ سمجھ کے کیجئے۔ تو چلے اب میں آپ سے اجازت لیتا ہوں، اجازت دیجئے، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئے ویڈیو کے ساتھ۔ چلتے چلتے اگر آپ کو میری ان ویڈیوز میں کوئی ایک چیز آپ کو پسند آئے اور آپ اس سے متفق ہوں تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ تو اجازت، خدا حافظ، اللہ نگہبان۔